اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین رب الشہداء والصدیقین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی الرسول النبی الامی سیدنا المعید بشیرنا المسدد نذیرنا المجدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ وعطرتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المکرمین المیامین سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر عجل اللہم لہ الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم الا تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ روزانہ ہر مجلس کے شروع میں 4 سے 5 منٹ میں ذرا اپنے ٹاپک سے ہٹ کر لیکن کسی ایسے مسئلے پر گفتگو کروں گا جو شاید ہماری کمیونٹی میں خاص طور پر ینگسٹر کے لیے کوئی پرابلم یا کنفیوژن کریٹ کر رہا ہو۔ اچھا، بہت ہی مختصر آج مجھے بات کرنا ہے، اس لیے کہ آج جو ہالیڈے تھی تو مجھے کچھ مجالس پڑھنے کے لیے لندن جانا پڑا، اور اگرچہ آپ کو پورا ٹائم دیا جائے گا اور آپ کا ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوگا، لیکن شروع والے حصے کو میں آج بہت مختصر رکھتا ہوں کہ اگر میں اس کی ڈیٹیل میں چلا گیا تو میرا اصل ٹاپک رہ جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مرجع یا مجتہد جس کی آپ تقلید کر رہے ہوں اس کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے جو اس فتوے کے اندر ifs اور buts ہوں ان پہ توجہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کل میری مجلس کے آخری حصے میں جلدی ایک بات آ گئی تھی، اور اگرچہ میرے پاس ٹائم ہوتا تب بھی میں وہاں پہ رک کے اسے نہیں سمجھاتا، اس لیے کہ مجلس کا فارمیٹ الگ ہے اور مسائل کا الگ، لیکن پھر بھی جلدی کی وجہ سے میں یہ جملہ بھی نہ کہہ سکا کہ گیمبلنگ والی چیزوں میں کارڈ بھی ہے اور چیس بھی۔ اب کسی نے یہ سوال کیا بعد میں کہ میں نے سوال کرنے والی کی ورڈنگ کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام خمینی نے چیس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا۔ وہ جو کہہ رہے ہیں شطرنج کے حلال ہونے کا فتویٰ وہ اپنی جگہ صحیح ہوگا، لیکن جو امام خمینی کی ایکچول ورڈنگ ہے، اور چونکہ یہ فتویٰ پبلک میں آنے کے بعد پھر شروع میں اس پہ بہت سارا ڈسکشن بھی ہوا اور اس کی ایکسپلینیشن بھی آتی رہی، اور اسی طرح سے آج کے مراجع میں سے ایک ولی فقیہ آیت اللہ خامنئی کے حوالے سے بھی میں نے یہ سنا کہ جی انہوں نے بھی کہا کہ چیس یا شطرنج جو ہے وہ حلال ہے، اور ان کی بھی ایکچول ورڈنگ میرے پاس ہے، اس میں کچھ ifs and buts ہیں۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ کیا ہیں، لیکن اتنا سمپل مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھی کہ مرجع اپنا فتویٰ ہم تک کبھی ڈائریکٹ پہنچاتا ہے
اور کبھی یہ ہے کہ کسی نے کوئی سوال کیا ہے، اس کا جواب دیا گیا. جب سوال کا جواب دیا جائے تو خالی آپ مرجے کے ریپلائی کو نہیں دیکھیے گا، یہ بھی دیکھیے گا کہ اس کے سامنے سوال کیا رکھا گیا. جیسا آپ سوال کریں گے ویسا آپ کو جواب ملے گا، کیونکہ مرجے کے پاس معصوم کی طرح سے علم غیب نہیں. ہم مراجع کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی عظمت کو مانتے ہیں، مگر یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ امام معصوم کی طرح سے. جیسا ان سے سوال کیا جائے ویسا وہ جواب دیں گے. یہ امام کی شان ہے کہ امام سوال کرنے والے کی نیت بھی پہچان لیتے ہیں، اس کے دل کی حالت کو بھی جانتے ہیں. اگر وہ کبھی سوال کرنا چاہتا ہے اور بھول گیا ہے تو اس کے بھولے ہوئے سوال کو یاد دلا کے بھی اس کو جواب دیتے ہیں. بھئی ہمارے 11ویں امام کا مشہور واقعہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں راوی ایک لیٹر بھجوا رہا. اس زمانے میں آج کی طرح کا پوسٹل سسٹم تو تھا نہیں کہ آپ نے ایک لیٹر لکھا، کوئی چیز مس ہو گئی، نیکسٹ ڈے دوبارہ دوسرا لکھ دیا. وہاں تو بائی ہینڈ خط جاتے تھے. ایک زائر یا زوار آج آپ کے شہر سے جا رہا ہے، اب نیکسٹ زوار شاید 2 سال بعد جائے گا. اب اس کو 4 سوال امام سے پوچھنا تھا، اور ان میں سے 3 سوال اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تھے جو 10th اور 11th امام نے اپنے شیعوں کو سب سے زیادہ بتایا. یعنی 10th امام کے زمانے سے 12ویں امام کے لیے پریپریشن شروع ہو چکی تھی. 10واں امام، پھر 11واں امام، اس کے بعد غیبت ہونے والی. تو غیبت کے زمانے میں جتنی چیزیں شیعوں کے لیے ضروری، یہ 10th اور 11th امام نے زیادہ تر ہم کو پہنچائیں، بہت زیادہ. یہ 2 امام کی زبان پہ بہت زیادہ. آخری امام کا ذکر آتا ہے تو 3 سوال اس کو اس سے ریلیٹڈ پوچھنا تھے. اور چوتھا یہ تھا کہ ایک اس کا اپنا پرسنل پرابلم تھا. اس نے لکھا سوال نمبر 1، مولا وہ جو اتنا ذکر آپ کر رہے اپنے بیٹے کا، وہ آخری امام ظاہر کب ہوگا؟ نمبر 2، اور وہ آخری امام کا کیپٹل کہاں ہوگا؟ اور نمبر 3، وہ آخری امام لوگوں کے درمیان فیصلے کس طرح کرے گا؟ اب آخری امام کے بارے میں اتنا زیادہ یہ سوال کر رہا کہ اپنا پرسنل مسئلہ پوچھنا بھول گئے. اور وہ یہ تھا کہ اس کی چھوٹی بچی، اور اسے بار بار فیور ہو جاتا اور بخار ہو جاتا، اس کے بارے میں بھی پوچھنا تھا. لیکن ایک تو یہ امام زمانہ کا ٹاپک جب شروع ہو گیا تو اتنا زیادہ وہ اس میں انوالو ہو گیا. اور پھر جو آدمی خط لے کے جا رہا ہے اس کو جلدی، اس نے جلدی خط لکھا، بند کیا، اس کے حوالے کیا، ہینڈ اوور. اور یہ خط 11ویں امام تک گیا اور وہاں سے واپس آیا. ایسے ہی سیلڈ گیا اور سیلڈ واپس آیا. جب اس نے خط کھولا، کوئسچن نمبر 1، امام کب آئیں گے؟ ریپلائی، 11ویں امام نے کہا یہ اللہ کا یہ ایک راز ہے جو کسی انسان کو نہیں دیا گیا اور نہ دیا جا سکتا. نمبر 2، آخری امام ان کا کیپٹل کہاں ہوگا؟ ریپلائی، کوفے میں. نمبر 3، آخری امام لوگوں کے درمیان کس طرح سے فیصلہ کریں گے؟ جواب، حضرت داؤد کی طرح سے، بغیر کسی گواہ کے اپنے علم امامت پر. اور اس کے بعد امام لکھتے ہیں کہ اے سوال کرنے والے، تجھے ایک چوتھا سوال اپنی بچی کے بخار کے بارے میں پوچھنا. وہ سوال لکھنا تو بھول گیا، لیکن ہمیں تو معلوم ہے کہ تو کیا پوچھنا چاہتا ہے. یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم، قرآن کی آیت ایک کاغذ پہ لکھ کے اپنے بچی کے گلے میں ڈال دے. یہ امام معصوم. مرجع ایسا نہیں. اگر آپ کو ان سے 10 سوال کرنا، 5 لکھے اور 5 بھول گئے، ان کو نہیں معلوم کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. بلکہ ان کے سامنے بھی اگر آپ کوئی عمل کریں،
مرجع آپ کے ظاہری عمل کو دیکھ کے فیصلہ کرے گا. یہ بات جو اب میں کہہ رہا ہوں یہ میری آج کی مجلس کا پہلا پوائنٹ، اس میں یہ بات کام آنے والی، تو یہ مجلس کا پارٹ ہے. لیکن بات مرجع کی حد تک ہو رہی ہے تو اس سے بھی اس کو میں ملا رہا ہوں. آپ نے اس کے سامنے کوئی عمل کیا، مسئلہ پوچھا، اس کو نہیں معلوم کہ آپ کے دل میں کیا، جیسا آپ نے مسئلہ پوچھا ویسا جواب دیا. لیکن کتاب وافی، ملا محسن فیض کاشانی کی عظیم کتاب، جن ملا محسن فیض کاشانی کے بارے میں ایک جملہ یہ کہا جاتا کہ یہ شیعہ تاریخ کے اونلی عالم ہیں جن کے یہاں شاید، میری ورڈنگ کو دیکھیے گا، جن کے یہاں شاید میوزک کی اجازت ہے. ملا محسن فیض کاشانی، کیونکہ میوزک کے حوالے سے ہماری ایک مجلس ہونے والی ہے، اس میں ان کا تذکرہ دوبارہ آئے گا. یہ تین بہت عظیم عالم ایک ہی ٹائم پیریڈ کے، علامہ مجلسی، اور انہوں نے حدیث کا اتنا بہترین کلیکشن ہم کو دیا، بہار الانوار. دوسرے شیخ خر عاملی، جنہوں نے حدیث کا وہ کلیکشن دیا، وسائل الشیعہ، کہ ان کی اس کتاب کے بغیر تو کوئی مرجع فتویٰ دے ہی نہیں سکتا. وسائل الشیعہ یہ حدیث کا کلیکشن ہے، مگر فقہ سے ریلیٹڈ حدیث 20 والیوم. شیخ خر عاملی، مشہد مقدس میں ان کی قبر ہے، 8ویں امام کے روضے کے صحن میں، جہاں پہ روزانہ اردو مجلس بھی ہوتی ہے. سوری، انگلش مجلس کہنا چاہیے تھا، نہیں انگلش تو وہاں ہوتی ہی نہیں ہے. تو خیر، شیخ خر عاملی اور ملا محسن فیض کاشانی، جنہوں نے کتاب وافی، یہ بھی حدیث شیعہ علماء نے شروع زمانے میں 4 حدیث کی اہم ترین کتابیں لکھی ہیں، اور آخری زمانے میں یہ 3 اہم ترین کتابیں. ان میں سے تیسری کتاب کے کمپائلر ملا محسن فیض کاشانی کے بارے میں کہا جاتا کہ شیعہ تاریخ کے اونلی عالم جن کے یہاں میوزک کی رضا. اب یہ صحیح ہے کہ غلط، اس کے لیے 2 دن ویٹ کیجئے گا. لیکن عالم بہت بڑے، وہ کتاب وافی میں نماز قصر میں ایک مسئلہ لکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے جب 8ویں امام نیشاپور پہنچ گئے، توس، مرو، مشہد، نیشاپور، یہ ایک علاقہ جہاں پہ آج 8ویں امام کا روضہ، تو مدینہ منورہ کے مومنین جو امام کی فیس ٹو فیس زیارت کیا کرتے تھے، ہم نے تو آج تک کسی امام معصوم کو فیس ٹو فیس نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ان کے روضے کی زیارت کے لیے مومنین کیسے تڑپتے. کربلا جا رہے، نجف جا رہے، شام جا رہے، ایران جا رہے، جنت البقیع جا رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے امام کو فیس ٹو فیس دیکھا ہوا اور پتا چلا کہ اب امام ان کی آنکھوں سے دور چلے گئے، تڑپ رہے. مدینہ منورہ سے زوار کے قافلے، زائرین کے قافلے اس زمانے میں امام کی زیارت کو جاتے تھے. اور بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ جب یہ لوگ 8ویں امام کی زیارت کو جاتے ہیں تو کچھ زائرین کو امام تعریف کرتے ہیں اور کچھ کو کنڈیم کرتے ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک. اب واقعہ یہ ہے کہ 2 آدمی مدینہ منورہ سے چلے، اور انہیں اصل ایکچول نام اس سٹی کا ہے مرو، جو مشہد کے بہت قریب تھا. انہیں امام کی زیارت کرنا، پہنچے یہ امام کے پاس، زیارت کر رہے ہیں. زیارت کے درمیان ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. یہ حدیث بہت ہی اتھینٹک حدیث، جس حدیث پر تمام مراجع نے فتویٰ دیا. فتویٰ آپ کو معلوم بھی ہے، لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ مرجع اور امام کا فرق. اب یہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، امام معصوم کی خدمت میں یہ دونوں زائر پہنچے ہوئے، وضو کر کے نماز جماعت کی تیاری شروع ہوئی. اب مرجع کے پیچھے اس طرح سے 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، مرجع کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن امام نے ان 2 میں سے ایک کو دیکھا اور کہا کہ خیال کرنا تمہیں نماز قصر پڑھنا ہے، ایسا نہیں کرنا کہ بھئی یہ امام پوری نماز پڑھ رہے تو جو امام کریں گے وہ ہم کریں گے. دیکھیں، مومن کو کہنا تو یہی چاہیے کہ میری زندگی جو ہے وہ صرف امام کے ڈائریکشن میں، جو امام کہیں گے وہ میں کہوں گا، جو امام کریں گے وہ میں کروں گا. لیکن نہیں، کئی جگہ روک دیا گیا.
کہیں پہ امام کو اسپیشل کلاس بنا اسپیشل کیس بنا کے روکا گیا؟ یا آپ نے کہا رسول اللہ نے 11 شادیاں کی ہیں، میں بھی 11 کروں گا، چلے رسول کی رسپیکٹ میں ایک کم کر دوں گا، 10 کروں گا، یہ آپ کو رضا نہیں؟ لیکن کہیں کہیں پہ ایز اے اسپیشل کیس نہیں، سرکمسٹانسز کی وجہ سے کہا گیا. جیسے یہاں پر امام نے کہا دیکھو میں اس شہر میں رہتا ہوں، مجھے نماز پوری پڑھنا، تم مدینے سے یہاں آئے ہو اور مسافر ہو، تمہیں نماز قصر پڑھنا. مگر عجیب بات، 2 آدمی مدینے سے ساتھ چلے، پورے راستے ساتھ رہیں، دونوں امام کی زیارت کے لیے ایک ساتھ آئیں، دونوں امام کے پیچھے وضو کر کے نماز ظہر پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. پہلے کو دیکھ کے امام نے کہا تمہیں نماز قصر کرنا، 2 رکعت کے بعد تم بیٹھ کے نماز ختم کر دینا، امام تو 3 اور 4 رکعت پڑھیں گے. اور دوسرے سے کہا لیکن تمہیں نماز پوری پڑھنا، تم میرے ساتھ رہنا، تمہیں نماز پوری پڑھنا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ دونوں ایک ہی جگہ کے رہنے والے، دونوں نے ایک ہی طرح سفر کیا. اور وہ جو دوسرا آدمی ہے وہ ذرا خوش ہو گئے کہ امام نے مجھے اپنے پیچھے پوری نماز کی پرمیشن دی ہے، شاید میرا ایک اسٹیٹس بلند کیا. لیکن جب پہلے آدمی نے کمپلین کی کہ مولا آپ مجھے نماز قصر کروا رہے، اس کو نماز پوری پڑھوا رہے. کبھی ایسا ہوتا کہ قصر عبادت سے ہم خود سیٹسفائی نہیں ہوتے. جیسے نماز میں پھر بھی پرابلم نہیں، روزے میں بڑا پرابلم. اگر کسی وجہ سے آدمی رمضان کے اندر ٹریولنگ کر رہا ہے اور اس سے کہا گیا روزہ نہیں رکھو، خوش نہیں ہوتا آدمی، کیونکہ رمضان میں روزہ رکھنا آسان ہے، بعد میں قضا کرنا مشکل ہے. اب یہاں پہ بلکہ آج کل تو ہمارے ینگسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مجتہدین کو یہاں بھی شریعت میں چینج کرنا چاہیے، اس لیے کہ آج کی ٹریولنگ 1400 سال پہلے کی ٹریولنگ سے الگ ہے. آج کتنی آسان ہے ٹریولنگ. نماز قصر اسلام سے نکل جانا چاہیے، روزہ قصر اسلام سے نکل جانا چاہیے. یہ پرانے زمانے کا ہوگا، آج کا نہیں ہوگا. آج کل کہہ رہے ہیں نا ینگسٹر، اچھا کہتے بڈھے بھی ہیں یہی بات ہے، لیکن ان کے احترام میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں. ان ینگسٹر کا نام استعمال کرتا ہوں جو میری مجلس میں تو آئے نہیں ہوں گے، وہ انگلش لیکچر میں بیٹھے ہوں گے تو چلے تذکرہ ہو سکتا ہے ان کا. آپ بھی منہ پہ کسی کے سامنے اس کی برائی نہیں کرتے ہوں گے، غیبتیں خوب کرتے ہوں گے. نہیں آپ نہیں، یہ تو ایک اسٹائل ہوتا ہے ممبر کا. تو خلاصہ یہ کہ آج ایسی عجیب و غریب شریعت آدمی چاہتا، یہ چینج کرو، وہ بدلو، یہ ریوائز کرو، یہ نکالو، یہ شامل کرو. خالی چاند کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں سے جو بات آگے بڑھتی ہے تو ہر مسئلے پر خود قصر، نماز اور روزہ اتنا بڑا پرابلم ہمارے ینگسٹر نے بنا دیا. نہیں مولانا ہمارا دل نہیں مانتا، وہ پہلے زمانے کا سفر ہوگا، آج کا سفر ایسا نہیں. میں جانتا ہوں پرسنلی جو سفر میں بھی نماز پوری پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. اور رسول خدا نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا چل گیا کہ کسی آدمی نے سفر میں روزہ رکھا ہے تو میں اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا. بہت اسٹرانگ حدیث ہے ہمارے پاس. مرجے کیا کرے، آپ نے وہ حدیثیں تو پڑھی ہی نہیں ہیں. مرجے کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پڑی ہے، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا جب اس قسم کی حدیث ہے. لیکن ذرا سا ٹاپک سے میں ہٹ رہا ہوں. امام ایک سے کہا نماز قصر، دوسرے سے کہا پوری. اور جب کمپلین کی پہلے والے نے کہ مولا آپ اس آدمی کی طرح مجھے کیوں رضا نہیں دیتے کہ میں آپ کے پیچھے پوری نماز پڑھوں، تو عجیب جواب دیا امام نے. کہا اس لیے کہ تمہیں اپنے سفر پہ ثواب مل رہا ہے اور اسے اپنے سفر میں گناہ مل رہا ہے. یہ گناہگار ہے اس لیے نماز پوری پڑھے گا. مولا سمجھ میں نہیں آیا، یہاں سے وہ مسئلہ بنا. امام نے کہا تم پہلے آدمی سے خاص میری زیارت کے لیے آئے اور تمہاری کوئی انٹینشن اور پرپز نہیں، تمہارا سفر جائز سفر ہے، تمہارا سفر حلال سفر ہے، حلال سفر میں نماز قصر کرنا پڑے گی. اور یہ آدمی اصل میں ظالم بادشاہ مامون رشید عباسی سے ملاقات کے لیے آیا، اور اس نے سوچا کہ ساتھ میں میرا نام استعمال کر کے اپنے اس سفر کو
عام شیعوں کے درمیان ایک اچھا اور پاپولر سفر بنا دے. بھئی اگر کسی شیعہ کو پتا چلے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ مامون کی زیارت کے لیے جا رہا تو اس کو کیا دے گا؟ جوتے. اور اگر پتا چلے کہ امام کی زیارت کے لیے جا رہا ہے تو گلاب جامن کا ڈبہ بھی لے کے آئے گا, ہاتھ پہ امام زامن بھی باندھے گا, گلے میں پھروں کے ہار بھی ڈالے گا. تو اس کو ملنا تھا مامون رشید سے, ملاقات کرنا تھی ظالم بادشاہ سے, لیکن ایک ہی شہر میں دونوں رہتے ہیں, میرا نام بھی اس نے لے لیا. تو اس کا سفر حرام کا سفر ہے. یاد رکھیے کہ امام معصوم ظالم سے کوئی کانٹیکٹ رکھنا اسے بدترین گناہ قرار دیتے ہیں. آپ نے 7ویں امام کا واقعہ سنا کہ ایک مومن کی ٹرانسپورٹ کمپنی بند کروا دی. اب یہ سارے واقعات بیان کرنے کا ٹائم نہیں, مشہور واقعات. آج اب اس نے کمپلین کی کہ مولا میں بادشاہ کو اپنے اونٹ صرف حج کے لیے کرائے پہ دیتا ہوں. کہا لیکن تمہارے دل میں یہ خواہش تو آتی ہے نا کہ وہ واپس آ کے تمہیں پیمنٹ کرے. مولا اور کیا, پیمنٹ تو مجھے چاہیے. کہا جس نے ظالم کے لیے اتنی دیر کی زندگی کی دعا مانگ لی وہ بھی ظالموں میں شامل ہو گیا اور جہنم میں الٹا پھینکا جائے گا. اب یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیتا ہوں. انسان سفر میں نماز قصر کرتا, لیکن اگر سفر حرام کام کا سفر ہے, حرام کام کا سفر ہے, تو اس سفر میں نماز پوری پڑھنا پڑے گی. اللہ حرام سفر میں آپ کو کوئی فیسلٹی دینے کو تیار نہیں. حرام سفر. اچھا اور بھی کچھ کنڈیشن ہے جو آدمی فریکوینٹ ٹریولر ہے, جیسے میں ایک دن کے لیے بھی کہیں جاؤں تو نماز پوری پڑھنا. لیکن بات یہاں ہو رہی کہ مرجع دو آدمی مثلا آیت اللہ سیستانی کی زیارت کے لیے پہنچے اور ایک بار نماز کا وقت آ گیا اور وہ نماز پڑھنے لگے, تو آگے سیستانی نہیں کہہ سکیں گے تمہیں پوری پڑھنا ہے اور تمہیں قصر پڑھنا, اس لیے کہ مرجع کسی کے دل کی حالت کو نہیں جانتا. دونوں مسافر بن کے آئے, قصر نماز پڑھو. امام معصوم کہا کہ تمہیں نماز قصر پڑھنا ہے کیونکہ تمہارا سفر حلال, اور تمہیں نماز پوری پڑھنا ہے کیونکہ تمہارا سفر گناہ کا سفر. اور گناہ کا سفر کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ ٹریولنگ جو کسی گناہ کے ارادے سے کی جائے. شراب خریدنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن نمازی بھی ہیں. ایسے کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں. آج تو خیر پھر بھی حلال گوشت بہت آسان ہو گیا, لیکن آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے شراب پینے والا بھی حرام گوشت نہیں کھائے گا, اس کے لیے 50 میل دور جاتا ہے کہ جی حلال گوشت چکن لے کے آنا, اور گھر میں ہر وقت شراب پی جا رہی. تو شراب پینے جا رہے, کوئی حرام فلم دیکھنے جا رہے, کسی پہ ظلم کرنے جا رہے نہیں. جہاں سے میرا ٹاپک شروع ہوا, بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل کے ٹریولنگ کر رہی, چاہے کربلا کی زیارت کو جائے اور چاہے جنت البقیع شہزادی کی قبر کی زیارت. واجب حج ایک الگ بات, باقی اگر شوہر کی اجازت کے بغیر عورت زیارت اور عمرے کے لیے بھی گئی تو حرام, سنتی حج پہ گئی تو حرام. اچھا حرام تو ہے ہی اس سفر میں نماز پوری پڑھنا, رمضان آ گیا تو روزہ رکھنا, لیکن ٹاپ آف دا لسٹ آتا ہے کہ اگر اولاد والدین کے دل کو تکلیف پہنچا کے سفر اختیار کر رہی ہے, حقوق والدین. اگر اولاد, ہاں دیکھیں جان کو خطرہ ہو گیا وہ واجب سفر ہے, لیکن جان کو خطرہ نہیں. والدین پڑھے ہوئے ممباسا میں, والدین پڑھے ہیں دارالسلام, والدین پڑھے ہیں موشی اور عروشہ میں, والدین پڑھے ہیں معانزہ اور بکوبہ میں, والدین پڑھے مثلا کپالہ میں. جان کے خوف سے نہیں, پاؤنڈ کمانے کے لیے, آرام دہ زندگی کے لیے اولاد سفر اختیار کرتی ہے ان کے دل کو دکھا کر. اچھا اس کی ڈیٹیل اپنے مرضی سے ضرور پوچھئے گا. ممبر سے آپ کو خالی ایک آؤٹ لائن دی جا رہی ہے مسئلہ شرعی, تفصیلات معلوم کیے بغیر عمل نہیں کرنا. لیکن یہ سفر بھی آرام کا سفر ہے, اور ایسا آدمی نمازیں بھی پوری پڑھنا اور روزے بھی رکھنا جبکہ وہ مسافر کی کیٹیگری میں بھی آ جائے, یعنی 10 دن سے کم کی ٹریولنگ کرے, اس لیے کہ اللہ کے رسول
جو اسلام لے کے آئیں، اس اسلام کے بالکل شروع میں جو دو باتیں، اسود ابن زرارہ سے لے کر ہر اس آدمی تک جو پیغمبر سے سوال کرے کہ آپ کیا دین لائیں، کیا میسج آپ کا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 152 تلاوت کرتے، قل تعالو، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اسلام کیا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی بات خبردار شرک نہ کرنا، اور دوسری بات وبالوالدین احسانا، اور یہ بھی یاد رکھیے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ عہد لیا تھا، عبادت اللہ کی ہوگی، نیکی والدین کے ساتھ کی جائے گی۔ یعنی یہ مسئلہ خالی اسلام کا نہیں ہے، ہر قوم سے اللہ یہ وعدہ لیتا کہ میری عبادت کی شرط یہ ہے کہ تمہیں والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہوگی۔ بعض اوقات ہم ایک عمل کرتے ہیں، لیکن عمل کی کنڈیشن اگر پوری نہ کرے تو وہ عمل بیکار ہو جاتا۔ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وضو نہیں کر رہے ہیں، کیا نماز ہو جائے گی آپ کی؟ چاہے آپ کمپلین کرتے رہے کہ خدا بندہ اگر میں نے وضو نہیں کیا تو اس غلطی کی مجھے سزا دے دے، لیکن نماز تو میری قبول کر کے ثواب دے، نہیں، پوری نماز آپ کی گئی اگر آپ کی وضو میں غلطی۔ اسی طرح سے مثلا ایک روایت، کیونکہ آج کی رات مجھے یاد ہے کہ شب جمعہ، اور مجھے یہ جملہ بھی یاد ہے جو میں نے ہر سال ہر جگہ پڑھا، برمنگم میں بھی پڑھ چکا ہوں، کہ شب جمعہ موت، امام زمانہ اور دعا کا موقع، اور آج تینوں چیزوں کے لیے ایک ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں۔ امام زمانہ کے حوالے سے ایک بات آ چکی ہے، 11ویں امام کے 3 سوال، دعا کے حوالے سے ایک بات بالکل ٹاپک سے ہٹ کے سن لیجیے، جو دعا میں نے کل آپ کو ریکمنڈ کی تھی، صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 27، دعا نمبر 24 بہت امپورٹنٹ، والدین کے حق میں دعا، 25 نمبر کی دعا بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اولاد کے لیے دعا، 26 نمبر کی دعا بھی بہت اہم ہے، پڑوسیوں کے لیے دعا، اور 27 نمبر کی دعا تو سب سے اہم ہے، اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے والوں کی دعا۔ وہ دعا پڑھیے، آپ پتہ چلے گا آپ کو، ایک میسیج ہے، وہ دعا نہیں ہے، جیسے والدین والی دعا جو صحیفہ کاملہ میں ہے، یہ دعا نہیں ہے، ایک میسیج ہے، اولاد کی دعا خالی دعا نہیں ہے، ایک میسیج ہے، تو یہ دعا 27 نمبر کی۔ لیکن جو اصل بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ کبھی آپ بڑی سے بڑی عبادت کر لیں، شرط پوری، اس کی بیسک کنڈیشن پوری نہ کرے، عبادت بیکار ہے، جیسے نماز پڑھی وضو نہ کیا، ویسے ہی آپ کی زندگی کے سارے اعمال بیکار ہیں اگر آپ نے ان کی بیسک کنڈیشن پوری نہ کی۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت ہی مشہور حدیث، جس وقت مرنے والا قبر میں جاتا، امام فرما رہے ہیں، موت کا بھی ایک ذرا سا تذکرہ شب جمعہ کی وجہ سے ہو گیا، اور اپنے اصل ٹاپک پر بھی میں رہا۔ امام فرماتے ہیں جب مرنے والے کو قبر میں دفن کرتے، ایک مرنے والا قبر میں گیا، اتنا خطرناک موقع ہے، زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ قبر کا مرحلہ، آدمی بالکل اکیلا، تنہائی ہے، تاریکی ہے، اکیلا، اللہم انی اعوذ بکا من ظلمت القبر ووحشتہ وضیقہ وزنکہ وفتنتہ وعذابہ۔ صفا پہاڑی پر جب آپ صحیح شروع کرتے ہیں 7 مرتبہ، تو یہ دعا پڑھوائی جاتی ہے کہ اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کے پہلے یہ دعا مانگو کہ اے اللہ، میں قبر کے اندھیرے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، I seek shelter، اور میں قبر کے اکیلے رہنے سے، خالی کسی آدمی کو اکیلا چھوڑ دے یہی بہت بڑا عذاب، وضیق ہی اور فشار قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وغربت ہی ووحشت ہی۔ غرض یہ کہ ایک عجیب مرحلہ، قیامت میں پھر بھی آدمی اکیلا نہیں ہوگا، ساری دنیا کے انسان، جب آدمی اس دنیا میں آتا ہے تب بھی اکیلا نہیں ہوتا،
والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، قبر وہ واحد جگہ، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ شوہر ہے، نہ بیوی، اور اندھیرا اور گرمی، اور آدمی قبر میں پریشان۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک بار اس نے دیکھا کہ ایک نور، ایک لائٹ قبر میں انٹر ہو اور اس کے رائٹ سائڈ پہ آ کے کھڑی ہو، اور ایک نور قبر میں داخل ہوا اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ آ کے کھڑا ہو گیا، اور ایک نور قبر میں آیا اور وہ اس کے سرانے آ کے کھڑا ہو گیا، بہت مشہور حدیث، اور ایک نور آیا اور اس کے پیروں کی جانب کھڑا ہو گیا، اور آخر میں ایک نور آیا جس کی روشنی یہ چاروں نوروں سے بڑھ کر تھی، اور وہ اس کے سینے پہ اس طرح سے آ کے کھڑا ہوا کہ اس کی روشنی میں باقی سارے نور کی روشنی کم پڑ گئی۔ اب یہ آ کے کھڑے ہوئے، دو مسئلے تو مرنے والے کے حل ہو گئے۔ پہلا یہ کہ اندھیرا نہ رہا، روشنی آ گئی، اور دوسرا یہ کہ اکیلا نہ رہا، ساتھی آ گئے۔ مگر یہ اس مرنے والے کے لیے تیسرا مسئلہ بھی حل کرنے آ رہے ہیں۔ اندھیرا گیا، اللہم انی اعوذ بکا من ظلمت القبر، قبر کے اندھیرے سے میں پناہ چاہتا ہوں، اندھیرا گیا، وہ غربت ہی، اور قبر میں اکیلے ہونے سے اکیلا نہیں رہا، 5 ساتھی آ گئے، اور اب یہ 5 ساتھی ایک ایک کر کے بولے۔ دائیں طرف والا نور بولا کہ میں اس مرنے والے کی نمازیں ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ رائٹ سائڈ سے اگر کوئی عذاب خدا آئے تو میں اس کو روکوں گا۔ نماز وعدہ کر رہی ہے آپ سے کہ اس عذاب کو میں روکوں گی۔ اور لیفٹ سائڈ والا نور بولا میں اس مرنے والے کی زکوٰۃ و خمس ہوں، ادھر سے آنے والے عذاب کو میں روکوں گا۔ اور سرانے والا نور بولا کہ میں اس مرنے والے کا روزہ ہوں، ادھر سے آنے والے عذاب کو میں روکوں گا۔ اور پیر والا نور بولا میں مرنے والے کا حج ہوں، ادھر سے آنے والے عذاب کو میں روکوں گا۔ چاروں طرف سے یہ آئے نور، اندھیرا دور کیا، غربت دور کی، مگر یہی نہیں کہا کہ ہمارا کام ہے مرنے والے کو عذاب سے بچانا۔ چاروں نے اپنی بات کر لی، 5واں نور خاموش، وہ مرنے والے کے اوپر ہے، یعنی مرنے والے کے لیے سب سے زیادہ ہیلپ فل وہی ہے، فیس ٹو فیس، باقی تو اس کے سائڈ پہ کھڑے ہیں، اور اس کی روشنی بھی سب سے زیادہ، اور وہ خاموش بھی ہے۔ تو اب یہ چاروں نور نے ایک ساتھ مل کے، امام کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں، اس 5ویں سے کہا کہ تو کون اور تیرا کام کیا؟ کہا کہ میں ولایت اہل بیت ہوں جو اس کے دل میں تھی۔ اور خالی یہ نہیں کہا، یہ بھی کہا کہ اس پہ اوپر سے آنے والے ہر عذاب کو روکوں گی۔ خالی یہ بھی نہیں کہا، پھر عجیب جملہ کہا، اور میں تم سب کا سردار ہوں، اگر میں اس قبر میں نہیں آتا تو تم میں سے بھی کسی کو آنے کی اجازت نہ ملتی۔ اگر ولایت نہیں ہے تو نمازیں گئیں، اگر ولایت اہل بیت نہیں ہے تو روزے گئے، اگر ولایت اہل بیت نہیں ہے تو زکوٰۃ و خمس گئی، اگر ولایت اہل بیت نہیں ہے تو حج گیا۔ حج اس وقت فائدہ پہنچائے گا جب ولایت کے ساتھ ہو، نماز اس وقت فائدہ پہنچائے گی جب ولایت اہل بیت کے ساتھ ہو۔ اور آج ہماری قوم سے ولایت اہل بیت ہی کے پیغام کو نکالا جا رہا ہے۔ دنیا میں کتنے ہی ایسے مدرسے ہیں جہاں یہ پروپوزل لایا جا رہا کہ بچوں کو ولایت کا لیسن پڑھانے کی کیا ضرورت، شیعہ بچہ تو جانتا ہی ہے، اسے یہاں سے نکال دو، ڈیلیٹ کر دو، بچے گا کیا اسلام؟ کبھی یہ نکال دو، کبھی وہ نکال دو، کبھی وہ نکال دو۔ لیکن بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ بڑی سے بڑی عبادت، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی شرط اگر آپ پوری نہیں کر رہے، وضو نماز کی شرط، آپ نے وضو نہیں کیا چاہے ساری رات آپ نے 1000 رکعت نماز پڑھی بیکار۔ اور ولایت ساری عبادتوں کی شرط ہے، اگر ولایت آپ کے پاس نہیں تو ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ اسی طرح سے قرآن میں اللہ نے بار بار یہ کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت میری کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور نیکی والدین کے ساتھ کرو۔ یعنی بتا دیا میری ساری عبادتیں قبول اس وقت ہیں کہ جب والدین کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے۔ میری ہر عبادت اس کی شرط یہ ہے کہ والدین کا خیال رکھنا، والدین کا
والدین پر ظلم کرنے والا بیٹا، والدین کو نیگلیکٹ کرنے والی بیٹی ہزار رکعت نماز بھی پڑھ لے تو اس نماز کا فائدہ کیا؟ یہ میرا جملہ نہیں، یہ جنت کے ٹکڑے میں بیٹھنے والے، اب جنت کا ٹکڑا تو ہر آدمی کو معلوم، حج اور عمرے کی برکتوں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر، مسجد النبوی کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جو جنت کا ٹکڑا یا جنت کا باغ کہلاتی ہے، اور امام نے ایک نوجوان کو روزانہ صبح سے شام تک جنت کے ٹکڑے میں عبادت کرتے دیکھا۔ میں 2 سوال اکثر اپنے مجمع سے کرتا ہوں۔ پہلا سوال کل آ گیا کہ خانہ کعبہ کا ثواب بہت زیادہ، لیکن پورے کعبے کا ثواب برابر نہیں۔ مقام ابراہیم کا ثواب اور سیمی سرکولر وال ہجر اسماعیل کا ثواب باقی کعبے سے زیادہ۔ اسی طرح سے مدینے کی مسجد اور روضہ رسول میں جنت کے ٹکڑے کا ثواب باقی مسجد سے زیادہ ہے۔ وہاں ایک نوجوان بیٹھا اور روزانہ بیٹھا اور روزانہ عبادت کر رہا، اور امام فرماتے افعل ما شئت، جو عبادت چاہے کر لے، فائدہ کچھ نہیں۔ گھبرا کے کسی نے کہا کہ فرزند رسول آخر کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے والدین اس سے ناراض۔ اب یہی بھئی حدیث تو اصل میں اس کے بعد بھی چلتی، جب امام نے یہ فرمایا کہ اس کے پیرنٹس اس سے ناراض ہیں، جنت کے ٹکڑے میں بھی بیٹھ جائے، روضہ رسول کی جالی بھی تھام لے، روزانہ عبادت بھی کرے، فائدہ کیا عبادت کا؟ افعل ما شئت، جو تیرا دل چاہے کر لے، اللہ کے یہاں ثواب کسی کا نہیں ملے گا۔ پھر حدیث میں آگے بھی ایک جملہ میں بہت جلدی سے پڑھ دوں۔ راوی نے امام کو سر سے پیر تک ایک بار دیکھا، جو یہ جملہ سننے کے بعد 2 بار دیکھا، 3 بار دیکھا، ایسا لگا کچھ کہنا چاہ رہا ہے اور ہیزیٹیٹ کر رہا۔ امام مسکرا دی، کہا کیا بات، بار بار مجھے دیکھ کیوں رہا؟ کہا مولا آپ صادق ہیں، آپ صادقین میں، آپ سچے ہیں، آپ کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، لیکن میری عقل میں ایک بات نہیں آ رہی۔ میں اس نوجوان کو پرسنلی جانتا ہوں اور اس کے پیرنٹس کو بھی جانتا ہوں، دونوں کا انتقال ہو گیا، اور جب دونوں دنیا سے گئے تو اس سے خوش تھے اور راضی تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تیرے والدین تجھ سے ناراض ہیں۔ اب آپ کو حدیث یاد آ گئی جو اکثر ایصال ثواب میں پڑھی جاتی، مولا آپ کہہ رہے ناراض ہیں، لیکن میں تو خود ان کے پیرنٹس کو جانتا ہوں، وہ مرتے دم تک اس سے راضی رہے۔ تب امام نے وہ جملہ کہا، کتنے ہی بیٹے ایسے ہوتے ہیں زندگی میں والدین ناراض ہوتے، اپنی موت کے بعد اس سے خوش ہو جاتے، اور کتنے ہی پیرنٹس ایسے زندگی میں خوش ہوتے ہیں، مرنے کے بعد ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ بیٹا اس کیٹیگری میں آتا، والدین کو قبر میں دفن کر کے پلٹ کے خبر بھی نہ لی، زندگی میں خدمت کی، موت کے بعد بھول گیا۔ اب اس سے زیادہ میں حدیث کو آگے نہیں پڑھ رہا ہوں، بہت ساری باتیں رہ گئی۔ تو قرآن کریم بار بار بتا رہا کہ ساری عبادتیں قبول ہوں گی اگر والدین کے ساتھ نیکی ہو رہی، اگر والدین کو تکلیف نہیں پہنچائی جا رہی۔ فلا تقل لهما اف، مگر آج میں دوسرے اینگل سے ایک بات کر کے یہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ کبھی آدمی بالکل سامنے کی چیز بھول جاتا، بہت دور کی چیز یاد رہتی ہے، سامنے کی چیز بھول جاتا۔ جیسے ایک بہت مشہور واقعہ مالک ابن نویرہ کا، اپنے بچوں کو بتائیے مالک کون ہے۔ آپ کو اور آپ کے بچوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہے سلمان فارسی کون ہے، آپ کو اور آپ کے بچوں کو تھوڑا معلوم ہے کہ ابو ذر غفاری کون ہے، مالک اشتر کے بارے میں بھی کچھ معلوم۔ مالک ابن نویرہ اہل بیت کی محبت میں شہید ہونے والا پہلا مظلوم۔ آج اگر پاکستان کے شہروں پارا چنار اور ڈی آئی خان میں اور ساری دنیا میں صاحبان ایمان کا خون بہایا جا رہا ہے تو پہلا نام اس لسٹ میں مالک ابن نویرہ کا۔ یہ پہلا آدمی تھا اسلامک ہسٹری میں جو صرف علی کی ولایت کے جرم میں شہید کیا گیا، محبت بھی نہیں، ولایت۔ ہر ایک کو معلوم ہے ان کا واقعہ کہ بالکل
پیغمبر کی زندگی کے آخری سالوں میں مسلمان ہوئے. جب پیغمبر نے خیبر کی فتح کے بعد اسلام کو عرب میں اسپریڈ کیا، پیغمبر کے میسنجر گئے، تب ان تک اسلام کا میسج پہنچا اور مسلمان ہو گئے. اور اب پیغمبر کی زیارت کے لیے آئے. یہ پیغمبر کی زندگی کا لاسٹ ایئر ہے. اس سال یہ مدینے میں آئے. پیغمبر سے انہوں نے پوری لائف میں صرف ایک مرتبہ ملاقات کی. مسجد النبوی کے دروازے پہ اپنا اونٹ باندھا یا گھوڑا، اترے، مسجد میں گئے. مسجد النبوی میں روزانہ نئے آدمی آتے اور جاتے ہیں، تو لوگوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. جب ان کا ٹرن آیا تو رسول کے پاس پہنچے اور اسٹریٹ فارورڈ پیغمبر سے ایک عجیب سوال کیا. یہ سوال ویسے بہت برا لیکن بہت اہم سوال ہے. کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی، اگر اللہ نے آپ کو واپس بلا لیا تو پھر ہم کس کی اطاعت کریں اور ہم کس کو اپنا حاکم مانیں؟ پیغمبر نے سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھا امام علی بیٹھے اور کہا کہ اے نویرہ کے بیٹے مالک، جب میں دنیا میں نہ رہوں تو میرا سکسیسر اور میرا جانشین میرا یہ بھائی علی. یہ سنا مالک ابن نویرہ. اور یہی وجہ کہ رسول اللہ کے بعد جب کنٹرول کسی اور کے پاس چلا گئے، مالک ابن نویرہ تو اپنے کانوں سے رسول کی حدیث سن چکے تھے، اسے خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ زکوٰۃ دو. کہا میں زکوٰۃ دوں گا، تمہیں نہیں دوں گا، جو پیغمبر کا سچا جانشین ہے اسے دوں گا. چنانچہ ان کی قوم پر پورے قبیلے پہ اٹیک ہوا، اور نہ صرف یہ کہ اس جرم میں ان کو شہید کیا گیا، بلکہ اسی رات ایک طرف ان کا لاشا پڑا اور دوسری جانب دیکھیں یہ ریونج لیا جا رہا. ان کی بیوی کو ریپ کیا گیا، ایک طرف لاشا ہے اور ایک طرف یہ ظلم ہو رہا. لیکن علی کی محبت، علی کی محبت. یہ پہلا آدمی ہے پیغمبر کے بعد، خالی محبت نہیں، ولایت. زکوٰۃ صرف حق ہے اس کا کہ جو پیغمبر کا سکسیسر ہے علی. اب واقعے کہ یہ حصہ تو میں نے اس لیے بتا دیا کہ یہ پہلے سے آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کتنا ہائی سٹیٹس ہے مالک کا. اب آئیے اصل واقعہ. مسجد میں پہنچے، سلام کیا. یا رسول اللہ، اگر آپ اس دنیا میں نہ رہیں تو ہم کدھر جائیں؟ دیکھیں ویسے بہت بری بات ہے کسی آدمی سے کہنا کہ اگر تم مر جاؤ تو کیا ہوگا، مگر بعض جگہ پہ اسلام اس کا آرڈر دیتا ہے. نمبر 1 وصیت. وصیت کیا ہے؟ آپ کے بیٹوں کی ذمہ داری آپ سے کہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس سے کہیں. آپ کی بیوی کی ذمہ داری ہے کہ آپ سے کہیں کہ اگر تم نہ رہے تو تمہاری جائیداد کا کیا ہوگا، ابھی سے وصیت لکھ کے جاؤ. کتنا برا جملہ لگتا. اور ان سرٹن کیسز مرجے کی موجودگی میں یہ سوچیں کہ اگر مرجے انتقال کر جائے تو ان کے بعد کا نیکسٹ مرجے کون ہے. وہ احتیاط واجب میں بھی آپ کے کام آتا ہے اور تقلید میں بھی. خیر اب ڈیٹیل کا وقت ہی نہیں، واپس آتا ہوں. مالک نے بظاہر بہت برا سوال کیا، لیکن اکارڈنگ ٹو اسلامک شریعت 100% پرفیکٹ سوال. یا رسول اللہ، اگر آپ کو موت آ گئی اور آپ دنیا سے چلے گئے تو کون ہے ہمارا حکمران؟ کہا میرے بھائی علی کو دیکھو اور پہچان. مالک علی کو بھی زندگی میں فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں. علی کی محبت میں مار دیے گئے. علی کی محبت کی وجہ سے ان کی ساری فیملی پہ ٹارچر کیا گیا. ان کی جوان بیوی کو ریپ کیا گیا اسی رات. مگر زندگی میں صرف ایک بار علی کو دیکھا، وہ بھی چند منٹ کے لیے. پھر رسول اللہ سے 2-3 سوال کیے، اس کے بعد واپس گئے. اب جا رہے ہیں اپنے قوم کی طرف. یہ اصل میں سوال اپنی پوری قوم کی طرف سے لائے. مسجد النبوی تو آپ نے دیکھی ہے، سمجھئے ایسے ہی ہال. پیغمبر سے بات کر کے یہ واپس چلے. ادھر وہ جا رہے ہیں، ادھر رسول اللہ نے ان کو دیکھ کے کامنٹ کیا، ان سے بات نہیں کی. چاروں طرف اصحاب رسول. پیغمبر نے کہا اگر کوئی 100% کنفرم جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس آدمی کو دیکھ لے. 100% کنفرم جنتی جا رہا. اس وقت تو لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آیا ہوگا. وہ بعد کے واقعے نے بتایا کہ ہاں ایسے ہی لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ جنت میں جائیں. وہ نہیں جو پیلسٹائن سے لے کے پارا چنار تک کے مصائب سنے اور ایک چاکلیٹ کے برابر بھی ڈونیشن دینے کو تیار نہ.
ڈیزرو کرتے ہیں، یہ ہے علی والے شیعہ. لیکن جو اصل بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ مالک ابن نویرہ پیغمبر کے پاس سے جا رہے ہیں جہاں شور ایک ہے اور باہر جانا. پیغمبر نے ان کی بیگ کو دیکھ کر کہا کہ اگر کوئی 100% جنتی کو دیکھنا چاہے تو ان کو دیکھ لے. بھائی جملہ سنا، مجمع میں سے ایک بہت ہی سمپل صحابی کھڑے ہوئے اور وہ تیزی کے ساتھ مالک کے پیچھے چلے. مالک اتنی دیر میں مسجد کے باہر جا چکے تھے. آج کل کی ٹرمینالوجی میں اپنی کار کا دروازہ کھول کے انجن اسٹارٹ کر رہے تھے. اس زمانے کے اعتبار سے اپنا گھوڑا کھول کے اس پہ بیٹھ چکے تھے. یہ صاحب جو بعد میں آئے دوڑے 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 ہانپتے کانپتے کا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. مالک رک گئے. کیا بات؟ کہا کہ تم یہاں سے جا رہے ہو، میرے کچھ پرابلمز ہیں، میرے لیے دعا کرو. مالک سرپرائز. کہا کہ اپنے لیے دعا کرانا ہے تو اس وقت کیوں دعا نہ کرائی کہ جب میں مسجد میں تھا؟ ایک دوسرے سے دعا کرواؤ، یہ اسلام کا ریکمنڈیشن. مگر اتنی دیر بعد کیوں یاد آیا کہ مجھ سے دعا کروانا جب میں جا رہا تھا؟ اتنی دیر بعد کیوں یاد آیا؟ کہا کہ اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تم کون ہو. کہا تو اب کیسے پتا چل گیا؟ کہا تمہارے جانے کے بعد رسول اللہ نے کہا یہ جنتی جا رہا. جیسے ہی میں نے سنا میں دوڑ کے تمہارے پاس آیا. مالک کو خوش ہونا چاہیے نا کہ یہ آدمی میری اتنی رسپیکٹ کر رہا ہے. مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کیا ہو گیا ہے تمہاری عقلوں کو؟ دیکھیے ایسے ہی کچھ کم عقل لوگ پیغمبر کے زمانے میں تھے جو بعد میں پرابلم کریٹ ہوئے. کہا کیا ہو گیا ہے تمہاری عقل کو؟ مجھ سے دعا کیوں کروا رہے ہو؟ پہلے نہیں کروائی، اب کیوں کروا رہے ہو؟ پہلے مجھے نہیں جانتے تھے، اب مجھے جان لیا. مگر کس کی وجہ سے جانا؟ کہا رسول کی وجہ سے جانا. جس کی وجہ سے میرا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے دعا نہیں کروا رہے، دوڑے دوڑے میرے پیچھے چلے آ رہے. اگر پیغمبر کے کہنے سے میرا اسٹیٹس اتنا ہائی تو خود پیغمبر کا اسٹیٹس کتنا ہائی ہو. انہی کے سامنے بیٹھتے ہو، ان سے دعا نہیں کرواتے، میرے پیچھے دوڑے آ رہے. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بالکل سامنے کی چیز آدمی چھوڑ دیتا اور دور کی چیز کے لیے دوڑ کے جاتا. اب اس کا میرے ٹاپک سے کیا تعلق؟ سنیے، میں نے پچھلے 10-12 سال میں ایک تماشا بہت دیکھنا شروع کیا. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا پچھلے 10-12 سال میں. البتہ میں جدھر کی بات کر رہا ہوں ابھی آپ کا ذہن ادھر گیا نہیں، اور وہ ہے حج اور عمرہ. اس میں ایک نئی چیز 10-15 سال سے ہمارے یہاں آ گئی، پہلے نہیں تھی. اور وہ یہ کہ پہلے تو ہمارے یہاں ایک ضعیف حدیث یہ مشہور ہو گئی کہ خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد فرسٹ سائٹ جو دعا مانگو گے قبول. بہت ہی ضعیف حدیث، بلکہ شاید یہ کہا جائے تب بھی غلط نہ ہو کہ یہ شیعہ حدیث صحیح نہیں. اپنے مطلب کی بات ہے، اس میں کوئی نہیں کہتا یہ حدیث ضعیف ہے کہ طاقتور. حدیث قصہ نہیں پڑھیں گے، بہت ضعیف حدیث. مرجع کے فتوے پہ سارے اعتراض ہوتے ضعیف حدیث. اپنے مطلب کی بات ہے، کوئی یہ بھی چیک نہیں کرتا کہ حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے. کیونکہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے پہلی دعا مانگیں گے. ہماری تو دعا ہے نا کہ ہمارا بلین کا مکان ہو جائے، 2 ملین کی گاڑی ہو جائے اور 4 ملین کا جاب ہو جائے. اب اگر حدیث کو ضعیف مان لیا تو یہ سب ختم ہو جائے گا. حدیث بہت ضعیف، بلکہ میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ ہماری کتابوں کی حدیث بھی نہیں. برادران اہل سنت کی حدیث ہے، ہمارے یہاں آ گئی. لیکن ہمیشہ سے لوگ حج کرتے آئے، ہمیشہ سے شیعہ عمرے پہ جاتے آئے. آپ دیکھیں گے یہ لاسٹ 15 ایئرز یا 20 ایئرز میں ہوا. پہلے یہ حدیث آئی ہمارے یہاں، پھر یہ حدیث اب اس میں ایڈیشن ہو گئے. اور یہ ہے کہ میں نے یہاں تک سنا، اور یہ بات میں کہہ دوں کہ یہ میں نے زیادہ تر انگلینڈ کے قافلوں سے سنا. کیا کہ نہیں بھائی خانہ کعبہ کو دیکھو اور 3 دعائیں مانگو وہ قبول ہونے والی. پریوں کی کہانی ہم پڑھا کرتے تھے، جنوں کی کہانی ہم پڑھا کرتے تھے، ایک کوئی میجک رنگ ہوتی تھی اس کی کہانی ہم پڑھا کرتے تھے، اس میں تو یہ ہوتا تھا 3 دعائیں. خانہ کعبہ کے لیے کہاں سے لے کے آ گئے 3 دعائیں. اب ہر آدمی جب جاتا ہے حج اور عمرے پر
نہ اسے اپنے احرام کی فکر ہے، نہ طواف صحیح ہونے کا خیال ہے، نہ واجبات کی فکر ہے. 3 دعائیں وہ مغز سے نہ نکلنے پائے. 3 دعائیں یاد رکھنا ہے، 3 دعائیں ذہن سے نہ نکلیں. بعض لوگ تو ایسا تماشا کرتے ہیں کہ اپنے گروپ کو لے جاتے ہیں. یہ میں نے کسی انگلینڈ میں نہیں دیکھا، لیکن یہ پاکستانی گروپ کو دیکھا. مجھ سے بچتا کوئی نہیں ہے. انڈیا، پاکستان، افریقہ، انگلینڈ، امریکہ سب کی باری آئے گی، باری باری. یہ میں نے پاکستانی گروپ کو دیکھا. مسجد کے دروازے پہ پہنچے، لوگوں نے اپنے اپنے جوتے اتار کے اپنے بیگ میں رکھے. گروپ لیڈر نے آواز لگائی، خبردار آنکھیں اٹھنے نہ پائے، سب آنکھیں نیچی کر کے چلیں. جب میں کہوں گا تب آنکھ اٹھا کے دیکھنا، اور ایک دم لے کے چلے. نیچے دیکھو، نیچے دیکھو. اگر کسی کی آنکھ اٹھی، ڈانٹ دیا، خبردار نیچے کرو، نکال، میں زیادہ جانتا ہوں. اور پھر لے کے چلے. اور جب خانہ کعبہ پورا نظر آئے، آنکھ اٹھا کے دیکھیے. کشمیر کی سیر کے لیے لوگ جاتے ہیں ٹورسٹ گروپ میں، وہاں گائیڈ کہتا ہے بھائی لیفٹ سائڈ پہ نہ دیکھیے گا، رائٹ سائڈ پہ دیکھیے گا. جب میں کہوں تب لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے گا. بہت اچھی سینری آتی، اس وقت کہتا ہے کہ آپ ادھر دیکھیے. یہ خانہ کعبہ ہے، یہ مسجد الحرام ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. مگر اس طرح لوگ لے جاتے ہیں. اور کس وجہ سے؟ ایسی حدیث کی وجہ سے کہ جس کا اتھینٹک ہونا بھی ثابت نہیں. لیکن اتھینٹک حدیث سے زیادہ لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں، کیونکہ اس میں روکڑا مل رہا، اس میں مال پانی کی بات ہو رہی، اس میں ڈالر اور پاؤنڈ کا تذکرہ آ رہا. مرجے سے کہتے ہیں اسلام سے ہر چیز ڈیلیٹ کرو، اور جو اپنا من چاہے وہ اسلام میں لا کے ایڈ کیا جا رہا. ایسی حدیث اول تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو 3 والی تو حدیث ہے ہی نہیں. اور اگر ہے تو یہ تو حدیث میں ہے ہی نہیں کہ آنکھیں بند کر کے آگے چلنا ہے، جب خانہ کعبہ نظر آئے تو آنکھیں کھولنا ہے. کوئی فیری ٹیل نہیں ہے. حج ایک عبادت اور اہم ترین عبادت. لیکن ایک بہت عجیب بات. اچھا یہاں پہ ایک بات میں کہہ دوں، میری آج کی تقریر کا ایک فالس امپریشن بھی بن رہا ہے، کھوٹی بات، کہ کوئی امپورٹنس نہیں ہے خانہ کعبہ کی، کوئی ضرورت نہیں ہے خانہ کعبہ پہ توجہ دینے کی. نہیں، ہماری شیعہ کتابوں میں تو اس سے بھی زیادہ اہم حدیث ہے. جب میں نے مجلس میں یہاں تک پڑھا تو لوگوں نے کہا مولانا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چانس جو ہمارے پاس بن رہا تھا دعا کا خانہ کعبہ کو دیکھ کر، وہ بھی آپ نے نکال دی. میں نے کہا نکالا نہیں ہے، اصل حدیث تو سنیے. ہمارے یہاں حدیث یہ نہیں ہے کہ کعبے کو پہلی بار دیکھو تو دعا قبول ہے. ہمارے یہاں حدیث یہ ہے کہ کعبے کو جب دیکھو گے، جو دعا مانگو گے اسی وقت وہ دعا قبول ہے. جیسے کمیونٹی میں ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے نا، ایسا لگ رہا ہے مجمع میں بھی ہو گیا. آدھے لوگ سلوات پڑھنا چاہتے ہیں، آدھے نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، سب مل کے سلوات پڑھیں. ایکچول شیعہ فقہ کے اعتبار سے ایکچول حدیث یہ ہے کہ خالی پہلی مرتبہ نہیں، اگر تمہارا مکے میں 1 ویک کا قیام ہے، 10 دن کا قیام ہے، دن میں تم 5 بار حرم آ رہے، جتنی بار خانہ کعبہ کو دیکھو گے دعا مانگو گے، اللہ دعا فوراً قبول کرے. اور دیکھیے اس کی وجہ سے فرق کیا پڑا، بہت فرق پڑا. وہ یہ ہے کہ جب کنسپٹ یہ ہے کہ پہلی دعا قبول، تو پہلے دن لوگ بہت الرٹ ہو کے جاتے ہیں، ہوشیار ہو کے جاتے ہیں، نہیں بہت شریف بن کے جاتے ہیں. اب پہلی دعا تو مانگ لی، اللہ سے ہمارا کام تو نکل گیا. اب جب جاتے خانہ کعبہ کی طرف اٹینشن بھی پے نہیں کرتے. خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں غیبتیں جاری، خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں سیاستیں ہو رہی، خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں جماعت والوں کی برائیاں ہو رہی، خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں ساس بہو کے قصے چھڑے ہوئے. کیوں؟ دعا تو پہلی دفعہ میں قبول ہے نا، اس کے بعد کے خانہ کعبہ کی کوئی امپورٹنس نہیں. اور اگر شیعہ مذہب کی حدیث دیکھیں گے تو جتنی بار کعبے کو دیکھیں گے دعا قبول ہے. آپ کے پاس ٹائم ہی نہ رہے گا ادھر ادھر کچھ اور مسئلے پہ ڈسکس کرنے کا. احترام کعبہ بھی اس سے بچتا اور فائدہ بھی. اچھا یہاں پہ اب اتنی ساری بات کعبے کی ہو گئی، ایک چھوٹی سی بات، ابھی تک میں اپنے ٹاپک کے اندر ہوں، ذرا سا ٹاپک سے نکل رہا ہوں لیکن صرف 1 منٹ کے لیے، اور وہ بھی شب جمعہ کا ایک میسج. لوگ مکہ مکرمہ جب جاتے ہیں نا تو خالی حج اور عمرے کے لیے نہیں جاتے ہیں، وہ تو ہے ہمارا اصل مقصد.
بونس میں فائدہ ہمیں ملتا ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور دو ایسے اسپیشل موقع خانہ کعبہ میں جب آپ جتنی مرتبہ دعا کریں گے دعا قبول. لوگ تو ذہن میں بیٹھاتے ہیں 3 دعائیں کون سی کرنا, وہ دعا کروں, نہیں, اس سے زیادہ امپورٹنٹ وہ کروں, نہیں, اس سے امپورٹنٹ وہ کروں, اس سے امپورٹنٹ وہ. یہ سوچتے سوچتے کعبہ نظر بھی آ جاتا ہے, ایک بھی دعا نہیں کر پاتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, ایک لسٹ بنائی, خانہ کعبہ جب کبھی آپ جائیں, چاہے حج ہو چاہے عمرہ ہو, 1 دن کے لیے جائیں کہ 1 ویک کے لیے جائیں, ڈیلی 1 مرتبہ جائیں. اگر آپ عزیزیہ میں رہتے ہیں وہاں سے تو 1 ہی مرتبہ آتا ہے آدمی. اور عمرے میں جب آپ حرم کے سامنے رہتے ہیں تو دن میں آپ 5 مرتبہ جائیں. جب بھی کعبے پہ نگاہ پڑے پہلا کام یہ کریں کہ ایک حاجت پیش کیجیے, اور واپس آ کے مجھے بتائیے کہ آپ کی حاجت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ حدیث کو سمجھ کے دعا کریں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دوسری بات, یہ جملہ ہے روایت کا کہ جب کبھی آپ خانہ کعبہ کے اندر زمزم کا پانی پیئے, ہمیشہ ایک دعا پہلے اپنے دماغ میں لائیے, خدا بندہ یہ دعا, پھر زمزم کا پانی پیئے. پیغمبر کی حدیث, اللہ نے اس پانی میں شفا بھی رکھی ہے اور اس پانی کو پیتے وقت کی جانے والی دعا بھی قبول. اب آپ وہاں جا کے دیکھیے, پیاس لگی, آدمی کولر پہ بیٹھا 4-5 گلاس پانی پی گیا, اٹھ کے چل گیا. نہیں, ہر مرتبہ جب آپ زمزم کا پانی پیئیں گے, زمزم کا پانی تو خود ایک دعا کا نتیجہ. ایک ماں نے دعا مانگی تھی جس کے نتیجے میں زمزم کا پانی جاری ہوا, اور اس کے ذریعے جو دعا قبول ہوتی ہے. سامنے کی باتیں سب حرم کے اندر کی باتیں, عمرے پہ بھی لوگ جا رہے ہیں, حج پہ بھی لوگ جا رہے ہیں, یا کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, یا لوگوں کے پاس اپنے گائیڈ کی بات سننے کا وقت نہیں. ایک آدمی عمرے اور حج میں کتنی مرتبہ زمزم پانی پیتا ہے, 10, 20, 50, 60 مرتبہ. اتنی دعائیں تو آپ وہیں پہ قبول کروا سکتے ہیں. یہ بہت ساری باتیں ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے. اب اصل جو بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ یہ تو ہو گیا زمزم کا پانی لوگوں کو نہیں معلوم, میں نے بتا دی اپنی طرف سے نہیں, یہ معصومین کی حدیثیں. خانہ کعبہ کی جتنی بار زیارت کرو ہر بار ایک دعا مانگو, یہ بھی نہیں معلوم. مگر ایٹ لیسٹ ایک بات ہر ایک کو پتا کہ خانہ کعبہ کی فرسٹ سائٹ دعا قبول ہے. اور کتنے ہی لوگ ایسے جو کوئی اتنا بڑا پرابلم آتا ہے اس لیے جاتے ہیں عمرے پر کہ پہلی دعا قبول ہے, یہ دعا کرنا. مگر خانہ کعبہ کو دیکھ کر جو دعا آپ کر رہے ہیں وہ قبول ہے نا. اسی کے ایکول اللہ نے ایک چیز اور بنائی ہے. روایت میں یہ ہے کہ باپ اور ماں کے چہرے کو دیکھ کے جو دعا مانگو گے وہ دعا فوراً قبول ہے. گھر کا کعبہ ہے یہ ہمارا, یہ ہمارے گھر کے اندر خانہ کعبہ موجود ہے. 2500 پاؤنڈ خرچ کر کے 15 دن یا 2 ویک کی آپ چھٹی لے کے وہاں جا رہے, دعا کرنا ہے, دعا قبول. اور جو آپ کے گھر میں خانہ کعبہ موجود ہے, ماں کے چہرے کو دیکھ کے دعا مانگو, باپ کے چہرے کو دیکھ کے دعا مانگو, دعا فوراً قبول. اس پہ عمل کر کے دیکھیے کبھی آپ. ان کے چہرے کو دیکھ کے دعا تو ہم کیا مانگیں گے, پاؤں سے جوتا اتار کے مارنے کے بارے میں سوچتے ہیں. جو اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا ہوگا, لیکن والدین کے خلاف اتنی نفرت, اتنا غصہ, اتنا فرسٹریشن بھرنے لگتا. کبھی تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ اے اللہ ان کو اٹھا لے. تو اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میرے گھر سے ساری رحمتیں لے جا, اے خدا میرے گھر سے ساری برکتیں لے جا, اے خدا مجھے مصیبتیں چاہیے وہ میرے گھر میں بھیج دے. کیا چیز ہے ماں, کیا چیز ہے باپ. ہمیں ان کی ویلیو کا اندازہ ہی نہیں ہے. ہم انہیں ایک لائبلٹی اور برڈن سمجھتے ہیں. اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہماری کتنی دعائیں خالی ان کا چہرہ دیکھنے سے قبول ہوں گی. ہم لوگ کبھی کبھار اس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں. کیا مطلب, مجلسیں پڑھنے جاتے ہیں, خیر میں تو اتنی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا کہ کھانے پینے سے گریز کرتا ہوں, ایوائڈ. لیکن لوگ علماء کو لے کے جاتے ہیں بڑی عقیدت کے ساتھ, کھانا کھلاتے ہیں.
مولانا ہمارے حق میں دعا کر دیجیے گا، فلاں پرابلم بہت زیادہ. دعا کروانے کے لیے آپ مہمان کو بلا رہے، عالم کو بلا رہے، اتنا خرچہ کر رہے، اپنا ٹائم دے رہے، اور جو اس سے بھی زیادہ دعا قبول ہو سکتی ہے، باپ اور ماں سامنے بیٹھے، ان کے لیے 5 منٹ نہیں آپ کے پاس. یا ان کو اپنے ملک میں پھینکا ہوا. ہاں اگر وہ وہاں پہ زیادہ خوش ہیں وہ ایک الگ بات، یا انہیں نرسنگ ہوم میں پھینکا ہوا. غیروں کو بلا رہے ہیں دعا کے لیے، مہمان آتا ہے تو برکتیں لے کے آتا، اور جو آلریڈی برکتوں کا مجسمہ آپ کے گھر میں، اسے اٹھا کے باہر بھیج رہے. ماں اولاد کے حق میں اتنی بڑی اللہ کی نعمت، رحمت اور برکت. مالک ابن نویرہ کا جملہ دوہرا، دور والے کعبے کی طرف دوڑ کے جا رہے، دعا قبول ہوگی، اور جو سامنے دعا قبول کروانے والی بیٹھی اسے بلا دی. لیکن ہاں اسلام میں کبھی بھی اس نیور ٹو لیٹ، کبھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بہت لیٹ ہو گیا. میں حتیٰ والدین مر بھی گئے تو جو حدیث ایک بیچ میں نے چھوڑ دی تھی مجلس میں، ہر آدمی جانتا اس لیے چھوڑ دی تھی، ابھی بھی آپ والدین کی خدمت کر کے، ان کی موت کے بعد بھی خدمت کر کے اپنے گناہ بھی معاف کرا سکتے ہیں، اور وہ برکتیں اور رحمتیں واپس لا سکتے ہیں. ایک عام آدمی کے لیے اس کی ماں اتنی اہم ہے. تو اگر کسی کی ماں فاطمہ زہرا جیسی، کیا رتبہ ہے فاطمہ زہرا کا، ایک عام آدمی کی ماں اتنی اہم بنتی ہے اس کے لیے. اور زہرا جیسی ماں جس کی. اور یہ وہ جملہ جو ہم غیروں کی زبان پہ بھی آیا، دشمن اہل بیت نے بھی یہ کہا ہے. جب حسین کا ایک بہت ہی پیسفل سا کاروان مکے سے کوفہ جا رہا، اور ایک بار ہور آ کے راستہ روکتا، اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ فرزند رسول، یزید کا آرڈر ہے، میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا. اور امام نے فرمایا تیری ماں تیرا ماتم کرے. تو گھبرا کے کہتا ہے لیکن میں آپ کی ماں کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا، آپ کی ماں تو کائنات کی سب سے عظیم عورت، رسول کی بیٹی فاطمہ. عجیب جملے، عجیب جملے. اب میں یہاں پر کل یا پرسوں کی مجلس کے شروع میں جو مسئلہ بتاؤں گا، ذرا سا اس کا ایک اشارہ کر دوں. کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی انسان آدم کا بیٹا، اللہ کی بہترین مخلوق، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ نجس کیسے ہو سکتا ہے، کافر ہو تب بھی پاک. ایک آرگومنٹ آج کل ہے نا. اس کا جواب آج کے مصائب کے 2 جملوں میں بھی آ رہا ہے، اگرچہ اس کو جواب کو سوال سے کلک کرنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. آج ہر دشمن بن کے آیا، یزید کا حکم مان رہا، حسین کی سواری پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے آپ کو آگے نہ جانے دوں گا. تو آقا نے کہا تیری ماں تیرا ماتم کرے. اور کل یہی ہر جب توبہ کر کے حسین کا ساتھی بن کے گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا تھا، تو آقا نے کہا اے ہر، تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا تھا، تو آزاد ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں آزاد. حق کے راستے پہ آ گیا، ہدایت کے راستے پہ آ گیا. اسی ہر کی ماں کا کتنے احترام کے ساتھ آقا تذکرہ کر رہے ہیں. تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا ہے تیرا. اور آج جب گناہ کے راستے پہ چل کے آیا، اتفاق سے مجلس کے شروع میں بھی تذکرہ ظالم کا تھا. ظالم سے ملاقات کے لیے گئے تو نماز بھی حرام ہے، یعنی قصر کرنا. اور آخر میں بھی تذکرہ کہ جب ظالم کا نمائندہ بن کے آیا تو حسین نے پہلا جملہ یہی کہا تیری ماں تیرا ماتم کرے. اور بڑا عجیب سپاہی ہے ہر میدان کربلا. جو میں نے کہا اٹس نیور ٹو لیٹ.
ہم میں اور آپ میں سے تو بعض ایسے ہوں گے جو اپنے والدین کا حق ادا نہ کر سکے اور ان کے والدین دنیا سے گزر گئے. بس اور تو وہ ہے کہ جس نے سیدانیوں کو سب سے پہلے رولا دیا. کائنات کا سب سے بڑا مجرم تو وہی ہے جو زینب کبریٰ کی آنکھوں میں آنسو لے کے آیا. کیونکہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب حر نے حسین کے لشکر کو روکا اور ایک مرتبہ کہا فرزند رسول یزید کا حکم آ گیا میں آپ کو آگے نہ جانے دوں گا، اس سے پہلے کہ حسین جواب دیں محملوں سے بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی. زینب کبریٰ کو زینب کا بابا بتا گیا تھا کربلا میں کیا ہونے والا ہے، اور زینب کو پتا تھا جہاں میرے بھائی کا راستہ روکا جائے گا وہ وہیں سے ہمارے مصائب شروع ہو جائیں گے. اور ظاہری اعتبار سے اگر آپ حر کے اگینسٹ ایک چارج شیٹ بنائیں تو اتنے بڑے بڑے جرم حر کے آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ کا دل کہہ دے گا کہ ہر ایک کو معافی مل سکتی ہے، اس کو نہیں ملے گی. حسین کا راستہ حر نے روکا، زینب کو رلا دیا. سب سے پہلے زینب کو رلایا تو حر نے. کوفے جانے والے کو کربلا لے کے آیا تو حر میں جب کربلا میں حسین پہنچے تو کوئی لشکر یزید نہ تھا، یہ حر تھا جس کے لیٹر ابن زیاد کے نام گئے. حسین قابو میں آ گئے فوجیں بھیجو، حسین قابو میں آ گئے فوجیں بھیجو. کون ہے؟ چار چیز دیکھتے جائیے. کون ہے جس کے لکھے ہوئے خط کی بنا پر کبھی شمر آیا، کبھی ہرملا آیا، کبھی خولی آیا، کبھی عمر سعد آیا. 7 محرم کو جب اہل بیت پر پانی بند ہوا تو اس میٹنگ کے اندر حر بھی بیٹھا، اس نے کوئی اختلاف نہیں کیا. اس نے سب کے ساتھ اپنا ووٹ دیا کہ ہاں ان کا پانی بند ہونا چاہیے. اور 7 محرم سے لے کے 10 محرم تک جب یہ بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے تو حر بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے. ایک جگہ بھی وہ پروٹیسٹ نہیں کرتا. بلکہ عاشورے کی لڑائی تو بعد میں ہوئی. عمر سعد نے تو 9 محرم کی عصر کے وقت تیر پھینک کے جنگ شروع کر دی تھی. یہ تو آقا نے عباس کو بھیج کر 1 رات کی مہلت لی تھی نا. جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی حر نے کوئی پروٹیسٹ کیا؟ ساتھ ہر کام میں عمر سعد کے ساتھ شریک ہے. یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا. حسینی قافلے کو روکنے والا، زینب کو رلانے والا، حسین کو کربلا میں محصور کر دینے والا، جس کے خط میں یہ سارے ظالم آئے. 7 محرم پانی بند ہونے کی میٹنگ میں شریک ہونے والا، 9 محرم کربلا کی جنگ شروع ہو گئی عمر سعد کا ساتھ دینے والا. لیکن جب 10 محرم کو یہی حر ایک بار توبہ کر کے یزید کو چھوڑ کے حسین کی جانب آتا تو خالی حسین نے اسے قبول نہیں کیا، کیا عزت دی، کیا احترام دیا، کیا رسپیکٹ ملی ہے. ذرا اندازہ کریں کہ آخر عاشور کی صبح کا ایک وقت ایسا آیا کہ حر کی سمجھ میں آ گیا حق کہاں ہے باطل کہاں. اپنے دوست سے کہا کہ میں جا رہا ہوں حسین کے پاس اور جا کے ایک مرتبہ معافی مانگوں گا. اس کا دوست کہتا ہے خبردار یہ غلطی نہ کرنا، تو نے اتنے بڑے بڑے جرم کیے ہیں کہ کوئی تجھے معاف نہیں کر سکتا. حسین کبھی معاف نہ کریں گے، ادھر سے بھی جائے گا ادھر سے بھی جائے گا. مگر حر کہتا ہے تو جو بھی کہتا رہے، پتہ نہیں کیوں میرے دل کو یقین ہے کہ فاطمہ زہرا کا بیٹا میری خطائیں معاف کر دے گا. میں جا رہا ہوں. اور یہ کہے کہ وہ لشکر یزید سے نکلا اور ادھر حسین کی جانب بڑھا، اور ادھر حسین کا ایک ایک سپاہی حر کو پہچانتا. جیسے ہی دیکھا راستے میں ہم کو روکنے والا حر آ رہا ہے، عباس علمدار نے آواز دی جوانان بنی ہاشم آقا کو گھیرے میں لے لو، ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں اور یہ آقا کو کوئی نقصان پہنچا دے. اور حبیب ابن مظاہر نے آواز دی اے اصحاب امام شہزادوں کو گھیرے میں لے لو، ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں عباس و اکبر کو کوئی نقصان پہنچ جائے. اے جوانان بنی ہاشم، آقا کو بچانے کی کتنی فکر ہے، لیکن جب سپہر ہوگی اور آقا چاروں طرف دیکھ کے کہے گا حل من ناصر ینصرنا، اے حبیب ابن مظاہر
تمہیں کتنا خیال ہے بنی ہاشم کے شہزادوں کو نقصان نہ پہنچے. ارے جب اکبر کے کلیجے میں برچھی اترے گی، قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، اصغر کا گلا چھدے گا، عباس کے بازو قلم ہوں گے. لیکن ایک بار شہزادوں نے، بنی ہاشم کے شہزادوں نے حسین کو گھیرے میں لیا اور اصحاب امام نے شہزادوں کو گھیرے میں لیا، مگر ہر قریب نہیں آیا. ایک ڈسٹنس پہ آ کے رک گیا، گھوڑے سے اترا، جیب سے رومال نکالا، رومال سے اپنے دونوں ہاتھ باندھے اور وہیں سے آواز دی، اے رحمت للعالمین کے بیٹے، کائنات کا سب سے بڑا مجرم تیرے پاس آ سکتا. حسین نے کہا، بھیا حبیب اپنے سپاہیوں کو روکو، بھیا عباس ان نوجوانوں کو روکو، میرا مہمان آ رہا ہے، میں اپنے مہمان کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں. اور عزاداروں، جب حر کو گلے سے لگایا تو ایک بار ہمیں کیا کیا یاد آ گیا. یہ حسین کے گلے سے لگ رہا ہے. حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جنہیں کبھی نانا رسول خدا نے گلے سے لگایا ہے، کبھی بابا علی مرتضیٰ نے گلے سے لگایا، ارے کبھی ماں فاطمہ زہرا نے گلے سے لگایا. وہ حسین جو پنجتن کے گلے سے لگ چکا ہے، آج ہاتھ بڑھا کے حر کو اپنے گلے سے لگاتا. مگر حر کو گلے سے لگانے کا مرحلہ بات کا ہے. جیسے ہی حسین حر کے قریب پہنچے، حر نے اتنا انتظار بھی نہ کیا کہ آقا گھوڑے سے اترے. حسین کے پیر ابھی گھوڑے کی رکاب میں ہیں اور حر نے اپنا سر حسین کے قدم پہ رکھ دیا. تجھے تیری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، آقا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ، اس گناہگار کا گناہ معاف کیجئے. حسین گھوڑے سے اترے، حر کو گلے سے لگایا اور ایک جملہ کہا کہ اے حر، آج میں بہت خوش ہوں اور آج میں بہت غمگین ہوں. آج میں بہت خوش ہوں، تو باطل کو چھوڑ کے حق پہ آ گیا، اندھیرے کو چھوڑ کے نور پہ آ گیا. لیکن بہت غمگین اور پریشان ہوں. کل جب دشمن بن کے ہمارا راستہ روکا تھا تو ہم نے تجھے اتنا پانی پلایا کہ تیرے گھوڑے بھی سیراب ہو گئے، اور آج میرا مہمان بن کے آیا. حسین ایک کوزہ آپ بھی تیری خدمت میں پیش نہیں کر سکتا. بس آپ کی زحمتیں تمام. سوچئے یہ جملہ سن کے حر پہ کیا قیامت گزری ہوگی. حر کو پتا ہے میں ہی تو یہاں لا کے پانی بند کروا رہا ہوں. ایک بار جسم کانپ اٹھا، کہا آقا آقا آقا، میں اسی گناہ کو دھونے کے لیے آیا ہوں. آقا سب سے پہلے مقتل میں میرے بیٹے کو جانے دیجئے، میرا بیٹا جا کے مرے گا تب مجھے اطمینان ہوگا میرا گناہ معاف ہوا. حسین نے کہا، حر عام دن ہوتے تو میں روک لیتا، لیکن آج ہر ایک کو مرنا ہے، کوئی پہلے کوئی بعد. جا، میں نے تیرے بیٹے کو اجازت دی. ادھر جوان بیٹا چرا، ادھر حر نے آواز دی، بیٹا ایسا جہاد کرنا، ایسا جہاد کرنا کہ تیرے باپ کا سارا جرم معاف ہو جائے. حر کے بیٹے کا جہاد شروع ہوا. تھوڑی دیر گزری، حر کا بیٹا زخموں سے چور چور گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرتا ہے، آواز دیتا ہے، بابا ذرا میری مدد کو تو آئیے، بھائی اتنا سننا ہے. حر برداشت نہ کر سکا، جوان بیٹا بلا رہا، گھبرا کے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا. حسین کو دیکھا، آقا بیٹا بلا رہا ہے، مجھے جانے دیجیے. حسین نے کہا، نہیں حر، تم ٹھہر جاؤ، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، میں جا رہا ہوں. پہلی بات اس لیے کہ تم میرے مہمان ہو، اور دوسری بات اس لیے بوڑھے باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھایا کرتے ہیں، میں جا کے تیرے بیٹے کا لاشا لاؤں گا. آقا گیا، حر کے بیٹے کا لاشا لایا، اور ایک جملہ میں آخری کہتا ہوں، آقا آقا حر کا جوان بیٹا گھوڑے سے گرا، یہ کہہ کے روک دیا، بوڑھے باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتے. اور جب علی اکبر گھوڑے سے گرا، ہاں یہ بوڑھا باپ جوان اکبر کا لاشا کس طرح اٹھا. الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. خدا بندہ حسین کے اس اکبر کا واسطہ. آج کی مجلس میں جتنے صاحبان ایمان موجود ہیں، ان کی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں بے حق علی اکبر دور فرما، ان کی تمام حاجتوں کو قبول فرما.
خدا بندہ حر کی معافی کا واسطہ ہم کتنے ہی بڑے گناہگار ہوں، اتنے بڑے گناہگار تو نہیں ہوں گے جب حر کو معافی مل گئی۔ ہم آل محمد کے ماننے والوں کو حسین کی عزاداری کے وسیلے سے ہر گناہ سے معافی عطا فرما۔ آج بھی جہاں جہاں مسلمان اور صاحبان ایمان دشمنان اسلام کے ظلم کا نشانہ بن رہے، خدا بندہ ان مظلوم مسلمان فلسطین کے ہوں کہ پارا چنار کے ہوں، ان کی مدد فرما اور ان ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے تمام مرحومین، آج شب جمعہ ہے نا، خدا بندہ ہمارے تمام مرحومین، خاص طور پر آج کی مجلس میں جو مومنین و مومنات ہیں، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ صاحبان ایمان کو روزی کے ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ اکبر کا واسطہ، حر کے بیٹے کا واسطہ، والدین کو اولاد کا کوئی دکھ اور کوئی صدمہ نہ ملے، اور خدا بندہ ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین